السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں اس انسان کو ذہن بھی عطا فرمایا ہے، دماغ عطا فرمایا ہے، جس سے انسان سوچتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ دماغ، یہ ذہنی صلاحیتیں انسان کی بہت اچھی ہو، ذہن پرسکون ہو تو انسان کے اعمال بھی درست رہتے ہیں، اور اگر انسان کا ذہن پریشان ہو یا اس کے ذہن میں دکھ ہو یا کوئی بوجھ ہو یا کوئی اللہ نہ کرے بیماری ہو، تو یہی انسان کا ذہن ہے جو کہ انسان کے اندر اس کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال درست نہیں رہتے۔ ان ذہنی کیفیتوں میں سے اللہ نے انسان کے اندر یہ کیفیت رکھی ہے کہ اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں۔ یہ انسان بسا اوقات ان وسوسوں، ان خیالات کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے، کہیں گناہ تو نہیں ہو جاتا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں، نماز میں وسوسے آتے ہیں، ایسی صورت میں کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ بہت پریشان لوگ۔ یہ وسوسے، یہ خیالات انسان کے اندر آئیں ایک خاص مقدار کی حد تک تو یہ انسان کے لیے مفید ہے، انسان زندگی اسی پہ گزارتا ہے۔ اور یہ جو خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، یہ دو ظاہری طریقے ہیں اور دو باطنی طریقے ہیں۔ دو ظاہری راستے ہیں اور دو ایسے باطنی راستے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ جو دو ظاہری راستے ہیں وہ انسان کے دو کان ہیں، یہاں سے سنتا ہے، اندر دماغ میں خیالات آتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ خیالات کے آنے کا ظاہری، وہ انسان کی دو آنکھیں ہیں جس سے دیکھتا ہے اور خیالات آتے ہیں اندر دماغ میں۔ یہ بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھے۔ پھر دو باطنی راستے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے۔ ایک وہ جو شیطان انسان کے اندر وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے۔ شیطان جنات میں سے ہے، اور اللہ نے شیطان کو اس بات کی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے۔ یہ بات آخری سورت سورہ والناس سے ثابت ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ شیطان چپکے سے وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ یہ ایک باطنی طریقہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ بھی اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جس سے خیالات انسان کے اندر آتے ہیں وہ ہے کہ اللہ انسان کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ دل میں بات ڈالے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ اسے الہام، قرآن مجید کی زبان میں سے الہام، أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ یہ بات ڈالے کہ یہ اچھی بات ہے، دیکھو کرو، یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ اور اللہ بری بات بھی دل میں ڈالتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بچو یہ بری بات ہے۔ اللہ اچھی بات بھی ڈالتا ہے
بری بات بھی ڈالتے ہیں. بعض حضرات سوچتے ہیں کہ اللہ تو اچھی باتیں ہی ڈالتا ہے نا, اللہ بری باتیں کہاں ڈالتا ہوں. نہیں, قرآن مجید میں اللہ نے خود کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, وہ اللہ انسان کے اندر اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے, بری باتیں بھی ڈالتا ہے. اچھی باتیں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ تم کرو. بری باتیں اللہ کیوں ذہن میں ڈالتا ہے؟ تاکہ تم بچو. اب سوال یہ ہے کہ یہ انسان ان چاروں کیفیات سے جب خیالات اس کے اندر آتے ہیں تو یہ انسان اپنے خیالات کو پاکیزہ کیسے بنائے اور وسوسوں سے انسان کیسے جان چھڑائے. آج کا موضوع یہی ہے. پھر ان وسوسوں کی وجہ سے انسان, کبھی میں نے کہا اچھے خیالات آتے ہیں. اب انسان کس بات کی فکر کرے کہ میں پاک رہوں, بہت اچھی فکر ہے. میں ناپاک نہ رہوں, بہت اچھی فکر ہے. لیکن یہی فکر اگر اعتدال سے ہٹ جائے اور یہ پاکی ناپاکی کے وسوسوں میں پڑ جائے تو پھر یہ انسان آدھا آدھا گھنٹہ واش روم میں لگاتا ہے نہانے کے لیے, 20-20 منٹ یہ لگاتا ہے پاک ہونے کے لیے, صرف استنجا کے لیے, خاص طور پر سردیوں کے اس موسم میں. یہ پاکی ناپاکی کا وسوسہ ہے, اچھا وسوسہ, خیال اچھا ہے کہ مجھے پاک رہنا چاہیے, لیکن اس کو پاک رکھنے کے لیے انسان اس وسوسے, ان خیالات میں جب شیطان کی اتباع کرتا ہے پریشان رہتا ہے, اور جب رحمان کی اتباع کرتا ہے پریشان نہیں ہوگا. میں اس کی آسان سی مثال عرض کرنے لگا ہوں تاکہ آگے بات کو پورا کر سکوں. رحمان کہتا ہے تم 3 دفعہ دھو پاک ہو جاؤ. شیطان کہتا ہے 3 دفعہ دھونے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوئے, بھی آدھا گھنٹہ اور لگاؤ. رحمان کہتا ہے کہ تم 3 دفعہ, بلکہ 1 دفعہ, وضو میں تو فرض 1 دفعہ ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 6, سورہ مائدہ آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ایمان والو, جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو لو, ایک فرض. فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو لو, 1 مرتبہ دھونا فرض, 3 مرتبہ دھونا سنت. وایدیکم الی المرافق, اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو, 1 مرتبہ فرض, 3 مرتبہ سنت. وامسحوا برؤوسکم, تم اپنے سروں پر مسح کر لو, 1 مرتبہ فرض. سارے سر کا مسح کرنا سنت, 1/4 سر کا مسح کرنا فرض. وارجلکم الی الکعبین, اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو, 1 مرتبہ فرض, 3 مرتبہ سنت. یہ 20 منٹ وضو میں کیوں لگا رہا ہے؟ 20-25 منٹ وضو میں کیوں لگا رہا ہے؟ آدھا پونا گھنٹہ غسل میں کیوں لگا رہا ہے, جبکہ غسل کے اندر 3 فرض. 1 مرتبہ کلی کر لو, پہلے بدن سے ناپاکی دور کر لے انسان, سنت کے مطابق وضو کر لے, پھر اس کے بعد 1 مرتبہ بدن پہ پانی بہانا, 1 مرتبہ کلی کرنا, 1 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. غسل کے کل 3 فرض. 1 مرتبہ کلی کرنا, 1 مرتبہ پانی ڈالنا پورے بدن پر, 1 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. یہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غسل کرے. بہت زیادہ وقت لگائے تو 5-6 منٹ, بہت زیادہ وقت لگائے تو 5-6 منٹ. پھر اس میں انسان پانی کتنا ضائع کرتا ہے,
کسی وسوسوں میں مبتلا ہو. جامع ترمذی کی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور ایک صاع پانی سے غسل کرتے تھے. ایک مد پانی، مد پیمانہ 400 ملی لیٹر، آدھا لیٹر سے کم. 1 لیٹر سے 800 ملی لیٹر، 1 لیٹر سے 200 ملی لیٹر کم، یعنی 1 کلو سے 200 گرام کم. چلیے 1 لیٹر لے لیں. 1 لیٹر پانی سے یہ انسان 1 لیٹر کی بوتل لے اور سنت کے مطابق مکمل وضو کرے. یہ انسان سوچے کہ ٹوٹی کھول کر، مسجدوں میں بھی ٹوٹی کھول کر کتنا یہ پانی ضائع کرتا ہے انسان، ضائع کرتا ہے. اور 1 صاع یہ کل بنتا ہے 3.5 لیٹر پانی. 3.5 لیٹر پانی جو ہماری عام بالٹی ہوتی ہے یہ 20 لیٹر سے کم کی نہیں ہوتی. آپ کا جو عام ڈسپینسر کے اوپر جو آپ بوتل لگاتے ہیں وہ بھی 18-19 لیٹر کی ہوتی ہے، بالٹی سے ذرا بڑی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے مکمل طریقے سے 3.5 لیٹر پانی سے. اور جو شاور کھولنے کے بعد پانی ضائع کرنا وسوسوں کی وجہ سے، یہ آج ہمارے گھروں کا مسئلہ اور نوجوانوں کا مسئلہ، شادی شدہ لوگوں کا مسئلہ، نوجوان بچوں اور بچیوں کا مسئلہ. اور ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ وسوسہ زیادہ تر متقی بچے، نوجوان بچے اور بچیوں میں ہوتا ہے. پرہیزگار جو پاکی ناپاکی کی فکر ہی نہیں کرتے، ان کو تو فکر ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی ختم. یہ ایک عجیب بات ہے. لیکن متقی، تقوی وہ معتبر ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو وہ تقوی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. تقوی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو بات ہوگی. ان حدود سے باہر نکلیں گے تو وہ تقوی نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. بالکل اسی طرح پاکی ناپاکی کے وسوسوں کے اندر بچوں کی تربیت، بچوں کو غسل کے فرائض بتائے جائیں، سنتیں بتائی جائیں. سنت طریقہ غسل کا کیا؟ آسان طریقہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 سال کے بچے کو 100% سنت کے مطابق وضو کرنا آنا چاہیے اور 100% سنت کے مطابق غسل کرنا آنا چاہیے. اور یہ 7 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہم کلاس 1 میں بچے کو داخل کرتے ہیں 5 سال کی عمر میں، لہذا 7 سال کا بچہ ہوگا زیادہ تر کلاس 2 کے آخر میں یا کلاس 3 کے شروع میں. یعنی کلاس 2 اور 3 کے بچے کو شریعت کے مطابق، بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق اس کو نماز مکمل آنی چاہیے اور اس کو وضو اور غسل کا طریقہ مکمل آنا چاہیے. ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی. اتنی پہلے سے ٹریننگ کی ضرورت ہے. بہت سے حضرات کہتے ہیں جوان بچوں کو ویسے سمجھایا غسل کا طریقہ اور یہ وضو کا طریقہ میں بڑا خیال آتا ہے. یہ جوان بچیوں کو نہیں سمجھانا، یہ تو 7 سال کی عمر میں سمجھانا، کلاس 2 3 کے بچے کو سمجھانا ہے. اور الحمدللہ ایسے دینی ادارے موجود بہت سارے کہ جو 6-7 سال کے بچے کو آج ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ مکمل کرا رہے ہیں. لائن لگی ہوئی اداروں، 7 سال کا بچہ 7 سال کی بچی مکمل دیکھ کر ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ بالکل ٹھیک پڑھ رہے.
اور 7 سال کے بچے کو وہ مکمل طور پر وضو اور غسل کا طریقہ سنت کے مطابق سکھا چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کراچی میں ایک ادارے میں جانا ہوا، 3,500 بچہ اس اسلامک اسکول کے اندر، کئی شاخیں ایک جگہ جمع کیا ہوا تھا، انہوں نے سالانہ ان کے کانوکیشن تھا، تو وہاں جانا ہوا۔ انہوں نے اسٹیج کے اوپر انہوں نے مد، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پانی سے وضو کرتے تھے، وہ مد کے پلاسٹک کے برتن بنائے ہوئے تھے، اتنے سے پیالے پلاسٹک، اور کہتے تھے کہ ہماری ساری ٹوٹیوں کے اوپر جتنے ہمارے بچوں کی وضو کی جگہ، وہاں ہم نے مد پانی رکھا ہوا ہے، بچہ ایک مد پانی لیتا ہے اور سنت کے مطابق اس سے پورا وضو کرتا ہے، اور ابھی آپ کو اسٹیج پر کر کے دکھائے گا۔ چنانچہ وہ ٹب لایا گیا اور ایک مد پانی لایا گیا۔ میں کہتا ہوں اس بچے نے ایک کمی نہیں چھوڑی، ایک کمی نہیں چھوڑی۔ یعنی کہ ہمارے 3,500 بچہ اسی طرح وضو کرتے۔ اب کوئی مشکل کام نہیں، بچوں کو جو مرضی سکھائے، بچوں کو کبھی بے وقوف نہ سمجھیے گا، کم عقل نہ سمجھیے۔ نفسیات کی کتابیں، سائیکالوجی کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان جملوں سے جو میں آپ کہنے لگا ہوں۔ کبھی بچوں یہ نہ سمجھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا سمجھانا، نماز وضو کا ہے، چھوٹے بچے ہو جائیں بڑے پھر سمجھائیں۔ میں نے کہا بچوں کو کبھی کم عقل، چھوٹے بچوں کو کبھی کم عقل، بڑے تو ہے بہت ہی ہوشیار ہیں، ان کو کبھی کم عقل نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے ذہنی اعتبار سے، ان کو سکھائیے، اس لیے کہ نفسیات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان باتوں سے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہم سے 20 سال ذہانت میں، آئی کیو لیول میں آگے ہوتے ہیں، 20 سال۔ اگر یقین نہیں آتا تو جو کوئی بزرگ ہو اپنے خاندان کا تو وہ ذرا موبائل نیا لے آئے اور اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے، تھوڑی دیر میں نواسا نواسی آئے، نانا جی دادا جی آپ ذرا مجھے دے، میں بھی سیٹ کر کے دکھاتا ہوں، حالانکہ اس نے وہ والا ماڈل کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک نئی نسل جس کو ہم بے وقوف احمق سمجھتے ہیں، ہم عقل سمجھتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔